بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ 2 روز پہلے صدر جو بائیڈن، امریکہ کے صدر، انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عربیہ کے دورے پہ آئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ اس کے استقبال کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بڑی تقاریب ہوئی، شادیانے بجائے گئے اور جاتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑے تحائف دیے گئے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ تحائف نہیں، لیکن کم از کم جو بائیڈن کو جو ریسیپشنز ملیں گی وہ زبردست ہوں گی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک وقت پہ دیکھا ہوا ہے کہ سعودیز جو ہیں ان کا رویہ امریکیوں کے ساتھ بڑا بادب ہوا کرتا تھا، اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے اور لوگ اور قومیتوں کے لوگ، ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بڑا حقارت آمیز ہوتا تھا۔ تو یہی ذہن میں تھا کہ امریکہ کو یہ بھی اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ پاکستان میں ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر سمجھتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی شاید یہ روایت موجود ہے۔ لیکن جو بائیڈن کے ساتھ بالکل مختلف معاملات ہوئے، جو ذہن میں تھا ہمارے اس سے بالکل الٹ۔ بیک گراؤنڈ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بائیڈن نے اپنی کیمپین جب الیکشن کے لیے چلائی تھی تو اس نے سعودی عربیہ کو بڑا حقارت آمیز باتیں اس کے بارے میں کی اور کہا کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں اور میں ان کو دنیا پوری میں تنہا کر کے رکھ دوں گا۔ بہت ساری اس نے باتیں کی۔ پھر جمال خشوگی کے کیس کے بارے میں اس نے کہا کہ جمال خشوگی جو ہے اس کو اس نے مارا شہزادے نے، میں اس کی بھی بات کروں گا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں جو میرا خیال ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو پسند نہ آئیں، اور ہمیں یاد ہے کہ جب یہ یوکرین کے اوپر حملہ کیا روسیوں نے، تو اس وقت پہ بھی تیل کے معاملے میں، کیونکہ تیل کی شارٹیج ہونی شروع ہوئی مارکیٹ میں، تو جو بائیڈن نے شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا، بات کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد بن سلمان نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ یہ ایک بڑی، آپ کہہ لیجئے کہ عجیب سی آج کے دور میں، جہاں ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ، لوگ اس کے لیے بات کرنے کو مارے مارے پھرتے ہیں، اس شخص نے اس کی کال ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب جو بائیڈن آئے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا بہت ہی بڑا جھٹکا لگا اور ایک ناخوشگوار سرپرائز ہوا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باہر سے لیڈرز آتے ہیں ان کو عموماً ریاست کے یا سعودی عربیہ جو کنگڈم ہے اس کے دارالحکومت ریاض پہ ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، وہاں آتے ہیں۔ لیکن امریکی صدر کے طیارے کو کہا گیا کہ وہ ریاض میں نہیں اترے گا، بلکہ اس کو جدہ میں اتارا جائے۔ آپ امیجن کریں، ریاض میں اگر اترتا ہے تو پھر وہاں پہ بادشاہ خود بھی موجود ہے، کیونکہ دارالحکومت ہے، وہاں شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود ہے، دارالحکومت ہے، لیکن جدہ میں تو ان میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جدہ میں جہاز اترا وہاں پہ، اور یہاں پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے غالباً مکہ کے گورنر یا جدہ کے، اگر وہاں پہ گورنر ہے تو گورنر یا میئر جو ہے اس نے جا کے ریسیو کیا۔ اب بتاتے خود یہ پہلے تو جدہ میں آنا وہی ایک، آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تذلیل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ریسیو بھی اس کو کسی میئر وغیرہ نے کیا۔
اور یہاں پہ امریکہ کا جھنڈا بھی لہرا نہیں رہا تھا. نہ بادشاہ وہاں گیا ریسیو کرنے کے لیے، نہ ہی شہزادہ وہاں پہنچا. اور جدہ کے میئر کا کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کو ریسیو کیا. جب شہزادہ سے ملاقات ہوئی تو شہزادے نے بھی وہ ادب کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے اس کو مکے سے مکہ، بمپ فسٹ جیسے کہتے ہیں، وہ اس سے ملایا، جو کہ نیچرلی آبویسلی ایک معیوب سی بات لگتی تھی. اور چہرے پہ بھی کوئی ایسے تاثرات نہیں تھے جیسے کسی مہمان کو ویلکم کیا جاتا ہے. جب میٹنگز ہوئیں ان کی تو محمد بن سلمان پہلے سے تیار تھے. جو بائیڈن نے وہی سوالات اٹھائے جس میں اس نے کہا کہ آپ نے جمال خشوگی کو مارا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ہیومن رائٹس کی بہت بڑی وائلیشن ہے. اور بھی غالباً بات چیت ہوئی یمن کے بارے میں، لیکن محمد بن سلمان نے بجائے اس پہ کوئی معذرت یا کوئی اس پہ صفائی دینے کی بات کرتے وہ، انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا. انہوں نے سیدھی بات کی کہ جو عراق میں آپ کر کے آئے ہیں وہ کیا تھا؟ جو عراق میں آپ نے لاکھوں انسان مار دیے، وہی ہیومن رائٹس تھے. وہ وائلیشن نہیں تھی، وہ تو وار کرائمز تھے. ابو غریب میں آپ نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ مجرم ہے ہزاروں لوگوں کو مارنے کا. افغانستان میں اپنا کام دیکھیے، کس طرح دنیا ماری آپ نے. وہاں پہ باراتیں، شادی کی بارات وہ جا رہی ہے، اس پہ آپ نے بمبارمنٹ کی. جو بائیڈن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں بات چیت ہو رہی تھی، سامنے انہوں نے ایک بہت بڑی تصویر لگا کے رکھی ہوئی تھی جہاں افغانستان کے ہوائی اڈے، کابل کے ہوائی اڈے پہ امریکی جہاز سے لٹکتا ہوا آدمی گرتے ہوئے دکھائے گئے تھے. یہ ہیومن رائٹس کی شکل تھی ان لوگوں کی جو پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کا سبق پڑھاتے ہیں. اب یہ جو ہیوملیشن تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو تذلیل ہوئی امریکی صدر کی، وہ اس کو ہضم کرنا پڑی، کیونکہ ترکی بترکی جواب مل گیا سامنے سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ شہزادہ نے اور بادشاہ نے جو ان کا اسٹیٹ ڈنر تھا وہ بھی انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. یہاں پہ توقعات ان کی تھیں کہ ہم تیل کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ رشیا نے تیل سستا دینا شروع کیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ سٹیبل نہیں ہو سکی. اور وہ چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ اور اوپیک کے ملک جو ہیں یہ بہت زیادہ تیل پیدا کریں، جس سے مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ نسبتاً کم ہو اور قیمتیں نیچے آئیں. لیکن سعودی عربیہ نے یہ کرنے سے انکار کر دیا. سعودی عربیہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ زبردستی اپنے ملک کے طور طریقے اور اپنی اقدار دوسروں پہ تھوپتے ہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی ویلیوز، ہمارے اپنے طور طریقے، ہمارے جیسے ہمارا دین ہے اسلام، انہوں نے کہا وہ بہت اچھی ہیں، ہمیں ان پہ بہت فخر ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی اور کے اوپر یہ چیزیں تھوپنے والے، اور وہ بھی ڈنڈے کے زور پہ؟ یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا کوئی بھی بات جو بائیڈن کی وہاں نہیں مانی گئی. اب امریکہ کا دیکھیے کہ دوسری طرف امریکہ جو بات چیت کر رہا ہے، ان کے کمنٹیٹرز، انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ماننا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کا پورا دفاع ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر امریکہ سعودی عربیہ کا دفاع نہ کرے تو سعودی عربیہ بہت لمبے وقت کے لیے نہیں رہ سکتا.
یعنی ان کے کہنے کے مطابق سعودی عربیہ اگر ایک بادشاہت قائم ہے وہاں پہ تو وہ صرف انہی کی مرہون منت ہے۔ ایک چیز تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں چونکہ بادشاہت ہے اور امریکی اگر پیسہ لگا کے وہاں پہ ڈیموکریسی کا شوشہ چھوڑ دیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ میں بادشاہت کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں یا کچھ نہ کچھ وہاں پہ مسائل ایسے پیدا ہوں کہ لوگ احتجاج کریں۔ یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن فی الحال ایسے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے نقطہ نگاہ سے سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ایک طرف تو خراب ہو رہے ہیں، دوسری طرف چونکہ اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں تعلقات، تو اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی مدد سے وہ اپنے معاملات امریکہ کے ساتھ بہتر کرے۔ لیکن آج اگر ہم اس دورے کے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات اصولوں کی بنیاد پہ خراب ہوئے، کیونکہ سعودی عربیہ نے جو کچھ کہا بنیادی طور پہ وہ اصولی باتیں تھیں۔ اب پاکستان کی طرف آ جائیں، یہاں پہ عمران خان نے تھوڑی سی ڈیفائنس کی بات کی اور حکومت کو فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ حکومت فارغ ہوئی امریکہ کی ایما پہ، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اپنی صفوں میں اپنے لوگ بکاؤ تھے۔ اگر آپ کے اپنے لوگ بکاؤ نہ ہوں تو پھر باہر والا سازش کر نہیں سکتا، اس سازش کو روکا جا سکتا تھا۔ اور عمران خان جو بات کر رہا تھا وہ اپنے ملک کے مفاد کی تھی، جس طرح کہ کراؤن پرنس نے کی ہے۔ فرق ایک ہے صرف اس میں، ہماری مالی اور معاشی حالت بھی بہت خراب ہے۔ ہمارے اپنے ہی لیڈرز نے یہاں سے مال بنایا، لوٹا اور باہر لے گئے، اور آج ہمارے ہی لیڈر اور ان کا پیسہ چوری کا وہ مغربی دنیا کے رحم و کرم پہ پڑا ہوا ہے۔ ورنہ ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم بھی کہہ سکتے تھے بائیڈن کو کہ تم پاکستان کی طرف مت دیکھو، ہم تمہیں یہاں پہ ہوائی اڈے نہیں دیں گے، تم چاہتے ہو کہ ہم چائنا کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، سی پیک لپیٹ دیں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ لیکن کیا کریں، لیڈران باہر ہیں، دولت ان کی باہر ہے، ملک غریب ہے، ان کو لیڈران جو باہر ہیں ان کو امریکہ کی مدد چاہیے، ان کا سر پہ ہاتھ چاہیے۔ یہاں پاکستان میں بھوک افلاس، دولت کی کمی کی وجہ سے، معاشی برائی، معاشی تباہی کی وجہ سے، لہذا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایک مجبور قوم کی تصویر ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں پرخلوص لیڈر ملیں جو ملک کو ان مالی مسائل سے نکال سکیں اور لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں۔ کم از کم معاشی اعتبار سے اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو ہم دنیا میں سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔